رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 45 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز کے بارے میں ہے اور صبر کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا آخری کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا تھا، پھر مضمون کی مناسبت سے اسے اس سورہ کے آخر میں لگا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرائض اس میں بتائے ہیں۔ تو فرائض کب لاگو ہوئے تھے؟ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے اور وہ اسلام کو سمجھنے لگے تھے، اور اسلام کا انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ پہلے تو توحید سکھائی گئی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، جو باقی تمام خدا ہیں، زمینی خدا یا جو من گڑت جو تھیریز تھیں عرب والوں کی، ان کا انکار کیا جائے۔ جب وہ توحید پہ گریجولی جمنے لگے، وہ اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے لگے اور اللہ کے وجود کو پہچاننے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان پہ فرائض اتارے کہ اب یہ آبلیگیشنز ہیں، تو انہیں مان لیا جائے، انہیں زندگیوں میں شامل کیا جائے۔ قرآن جس دور میں نازل ہوا یا جتنے عرصے میں نازل ہوا، وہ ایک 23 سال کا عرصہ تھا۔ وہ اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی ٹریننگ مقصود تھی۔ تو یہ 23 سال میں ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی رہی، تو پھر جا کے انہوں نے فرائض کو سمجھا آہستہ آہستہ، اور وہ فرائض کو سر انجام دینے لگے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ مسلمان جس انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ آہستہ آہستہ ان کے اندر اتارا جائے۔ انسٹیٹیوٹ کے بانی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انسٹیٹیوٹ کیا تھا؟ اسلام تھا، اور انہوں نے یہ سب کچھ سیکھنا تھا، اور ان کی ٹریننگ ہونی تھی جسٹ لائک اے چائلڈ۔ جس طرح بچہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، تو بچے کو آہستہ آہستہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ شروع کے اسباق پہلے پڑھائے جاتے ہیں، لٹریسی جانتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اگلے سال اسے کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، جو کہ اس کی عقل کے مطابق اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی سائیکولوجیکل کیفیت جو ہوتی ہے اسے سمجھ کے اس چیز کو لے کے چلا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اس چیز کو اپنے اندر اتار سکے گا۔ مسلمانوں کی بھی ایسی ہی ٹریننگ مقصود تھی، جس کی وجہ سے وقت درکار تھا، اور اسی لیے ہم اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں زمینی خداؤں کا رد کرنا سکھاتا ہے۔ جو خدا، جو بت تم نے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں، ان کا پہلے رد کرو۔ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اللہ کی ذات ہے صرف، اس کو مانو، اس پہ ایمان لاؤ، اور اسے جانو، اسے پہچانو۔ تو جب تک ہم زمینی خداؤں کا رد نہیں کریں گے، ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ٹریننگ ان کی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک اور ابلیگیشن ان پہ نازل کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آیہ نمبر 43 میں کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آیہ نمبر 43 ہے۔ آیہ نمبر 45 میں فرمایا کہ نماز کیوں قائم کرو اور کس لیے ہے؟ تاکہ تم اس کے ساتھ مدد مانگو، اور ساتھ میں صبر کو بھی ایڈ کر لو۔ اس کا
ایک اور جو پہلو ہے صبر، اس کو بھی ایڈ کر لو. وہ ایلیمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہیں چاہیے تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نہیں وہ بھاری مگر خشوع کرنے والوں کے لیے، مگر خشیت کرنے والوں کے لیے. نماز ہو سکتا ہے اس کی ڈیوٹی تمہیں آج بھاری لگے، یہ ایک بہت سخت فریضہ ہے، بہت سخت رسپانسبلٹی ہے. ہم لوگ جہاں پہ UK میں رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں تو نمازیں بہت کلوز ہو جاتی ہیں. اٹس اے شارٹ گیپ بٹوین دیم. جب ونٹرز آتے ہیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے نمازیں پڑھنے کے دوران کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کوئی نماز رہ نہ جائے. نماز کے مطابق اپنے اسکیجول سیٹ کرنے پڑتے ہیں، اپنے ساری روٹین سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ نماز کہیں رہ نہ جائے. بھاری ڈیوٹی ہے، ایک بھاری رسپانسبلٹی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ جانتے ہیں کہ خشوع جو رکھتے ہیں، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جو خاشعین ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رب کو پہچانا ہے، وہ رب سے ڈرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے مصلی پہ ضرور ہی پلٹنا ہے، کیونکہ ایک دن ایسے ہی اپنے رب کی طرف پلٹ جانا ہے، تو پھر وہ پوچھے گا کہ کر کے کیا آئے ہو. تو نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں، اور فرض جو ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے. جو چیز فرض ہو اس کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں آج تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. یہ کیسا ایکسکیوز ہے؟ سنت کے لیے اور نوافل کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا. فرض کے سامنے انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے، انسان عاجز ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا. آپ کی ڈیوٹیز ہیں گھر میں، ایک روٹین سیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کی بیگم نے بچوں کو اسکول ڈراپ آف کرنا ہے، آپ نے بچوں کو پک اپ کرنا ہے اسکول سے. تو آپ کسی فرض سے منہ موڑ سکتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پک اپ کر سکتا، میرا دل نہیں کرتا، یا آپ کہیں میں کام کرنے نہیں جا سکتا، میرا دل نہیں کرتا. ان سے منہ موڑ کے آپ کا گزارا ہے؟ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام میرے ذمے ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے. بچوں کو میں نے پالنا ہے، انہیں لا کے کھانا میں نے کھلانا ہے، میں نے کمانا ہے تو وہ کھائیں گے، آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. بیگم کو پتہ ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. شی ہیز ٹو کوک ایٹ ہوم، شی ہیز ٹو کلین دا ہاؤس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم نے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں، یہ میں نے کرنا ہے، وہ اس نے کرنا ہے. تو اسی طرح فرض جو ہے انہی میں سے ایک نماز بھی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل نہیں کرتا. آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ پہچانیں، اس اصول کو جانیں، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں کتنا امپورٹنٹ ہے. فرائض کتنے امپورٹنٹ ہیں اسلام میں. واٹ از آور ڈیوٹی، ہمیں کیا کرنا ہے، واٹ آر آور رسپانسبلٹیز. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے. ہم غیب پہ ایمان لائے ہیں، ایمان لا کے اس کو چھوڑ نہیں دینا. ایمان لا کے ہم پہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے. تو نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے. بہت سے نوجوان جب انہوں نے نماز شروع کی تو بہت سی برائیاں ان سے چھوٹتی گئیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرنے سے منہ کے گناہ، زبان کے گناہ، پیر دھونے سے پیروں کے گناہ، جو چل کے آپ نے گناہ کیے، بازو دھونے سے ہاتھ بازوؤں کے گناہ. تو انسان کے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں جب وہ نماز ادا کرے. نماز آپ کو ریگولیرٹی سکھاتی ہے، نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. آج آپ دیکھیں تو ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں ہمارے، یا نوجوان نسل جتنی بھی ہماری ہے، ان کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، وہ مطلب پرست ہوتے ہیں اور سیلفش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز کسی مطلب کی وجہ سے پڑھی جائے. اگر دعا مانگنی ہے تو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر مصلی پہ آ جاؤ، 2-4 سجدے کر لو تو ہو سکتا ہے وہ دعا قبول ہو جائے. اور اللہ سے گزارشات کر لو تو ساتھ میں نماز پڑھی تو اللہ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں بھی خوش کر دے. امتحان میں پاس ہونا مقصود ہو تو
پھر نماز کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو نماز یہ سوچ کے نہ پڑھی جائے کہ آپ کچھ دیں گے اللہ کو تو وہ آپ کو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو ہم نے مدد تو مانگنی ہے اللہ سے، صبر کے ساتھ مانگنی ہے، اور ساتھ میں نماز بھی ضروری ہے، اور ہمیں ہر لمحے صبر کی بھی ضرورت ہے اور نماز کی بھی ضرورت ہے۔ اور نماز کو جب فرض کر دیا گیا تو پھر ہم اس سے منہ موڑ ہی نہیں سکتے، ہم وہ سیلفش ایٹیٹیوڈ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک مطلبی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نماز کو کسی صورت ہم ترک کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم میوزک سنتے ہیں نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ سالوں پہلے نادیہ خان شو لگا کرتا تھا، تو اس میں ایک اسکالرلی سسٹر ہوا کرتی تھیں، کچھ جیسے اسلامی سوالوں جواب ہوتے تھے تو وہ ان کے جوابات دیتی تھیں۔ دبئی سے شاید وہ جوائن کرتی تھیں، اور پھر انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے شو جب دبئی سے براڈ کاسٹ ہوتے تھے ان میں بھی دیکھا گیا۔ تو وہ سسٹر ایک دن کہنے لگیں، نادیہ کو انکریج کرنے لگیں کہ یہ اسکارف لے گی انشاءاللہ، یہ بھی عبایا پہنیں گی۔ وہ باتوں باتوں میں نادیہ کو انکریج کر رہی تھی، وچ واز گڈ، اٹ واز اے گڈ پوائنٹ کہ کسی طرح اس کو انکریج کیا جائے تو وہ بھی دین کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے۔ تو نادیہ کیا کہتی ہیں کہ میں میوزک سنتی ہوں، اگر میں نے عبایا پہنا تو لوگ تانے دیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ میوزک بھی سنتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، ہماری اندر کی ایگو ہوتی ہے جو ہمیں سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا بہانہ لگا کے نماز کو تم چھوڑ دو۔ بہانے ہم اتنے کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے میوزک بھی سنتی ہے تو نماز بھی پڑھتی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں برانڈز کی طرف بہت اٹریکٹ ہو گئی تھی، مطلب یو کے میں تو بہت کامن ہے یہ کہ ایک برانڈڈ لائف سٹائل ہے کہ فلاں چیز برانڈڈ ہو، فلاں چیز، جوتے، کپڑے، ہر چیز۔ پھر ایک ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور انسان اس میں دھستا چلا جاتا ہے۔ مجھے بھی یہ جیسے ڈیولپ ہونے لگی، یہ بیگ جو ہے یہ برانڈڈ ہونا چاہیے، جوتے برانڈڈ ہوں، فلاں چیز برانڈڈ ہو۔ پھر انسان رکتا نہیں ہے، جب آپ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر یعنی اتنا انسان ایکسٹراویگنٹ بن جاتا ہے اور اتنی زیادہ اسپینڈنگ ہونے لگتی ہے کہ پھر دیر از نو لمٹ، آپ پھر اتنے پیسے لگا رہے ہیں برانڈز پہ۔ پھر جب میں قرآن کی طرف آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا برانڈز وغیرہ، آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنی کمفرٹ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرا ایک فیئر تھا، what was the fear that what will people say if I don't get a branded bag or something like that، لیکن وہ فیئر آپ کا وہیں رہ جاتا ہے، لوگ کچھ نہیں کہتے، اپنی کمفرٹ کو دیکھیں، جو چیز کمفرٹیبل ہے اسے کیری کریں، just forget about the people۔ یہ ہماری اندر کی ایگو ہوتی ہے جو آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا بہانہ لگا کے جو کچھ دل آئے وہ کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں تو گندا ہوں، میں نہا کے کیا کروں گا۔ بھئی گندے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے نہانے سے آپ کو ایک فریش فیلنگ آئے، فریش وائبس آئیں اور آپ اچھا فیل کریں، ایک چینج آئے اور آپ دوبارہ نہانا پسند کریں۔ تو نماز کی طرف آؤ گے تو نماز پڑھنے کا دل کرے گا نا۔ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، جسٹ forget about people۔ کہتے ہیں ہم ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آپ کو بھول جانا ہے۔ انہیں کیا لگے آپ کیا کر رہے ہیں دنیا میں یا کیا آپ نے اچیو کیا، لوگ بھول جاتے ہیں جب آپ مر جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے فیئرز ہوتے ہیں۔ لوگ ہو سکتا ہے کچھ آپ کو تانا دیں، کچھ کریں، لوگوں کا کام ہے، انہیں اگنور کریں۔ اگر لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو پھر انسان جی نہیں پائے گا اس دنیا میں۔ تو لوگوں نے وہ سب بھی دیکھنا ہے جو حال ہونا ہے آپ کا قیامت والے دن، فرائض چھوڑ کے وہ بھی سب نے دیکھنا ہے۔ اور ایسے لوگ ہی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
تم کیوں آ گئے اس آگ میں، تم کیوں آئے؟ وٹ ہیز لینڈیڈ یو ان ہیل؟ قالوا، اللہ سیز دے ول ریپلائی لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو من المصلین، وی ور ناٹ آف دوز ہو پریڈ. ایسے لوگ ہی کل کو سوال کریں گے کہ وائی ڈڈ یو اینڈ اپ ان جہنم، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایسے لوگوں نے ہی کل کو تنگ کرنا ہے کہ آپ جہنم میں کیوں آ گئے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی لوگوں کے بارے میں سوچ کے انسان اپنے افیئرز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کر لے، انہیں صحیح کر لے، انہیں دیکھ لے. قاری کی حدیث ہے کہ جو عصر نماز چھوڑے گا اس کی فیملی اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا. سوچیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے. اٹس اے اسٹرانگ حدیث اینڈ اٹ گیو اس اے بگ وارننگ. سوچیں ذرا کہ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری فیملی ہم سے چھوٹ جائے یا ہم سے ہمارا مال چھوٹ جائے؟ یہی دو چیزیں ہی ہوتی ہیں وچ کیپ اس گوئنگ ان لائف. بچوں کو دیکھ دیکھ کے ہم جی رہے ہوتے ہیں، مال کو دیکھ دیکھ کے ہم جی رہے ہوتے ہیں. ہماری سیونگز ہمیں کمفرٹ دیتی ہیں، ہمیں ایک سکون دیتی ہیں، ہمیں ہمارا فیوچر سیکیور کرتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سیونگز ہیں. اگر کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو شکر ہے اتنے پیسے بینکس میں ہیں، ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس کی عصر گئی اس کا مال تباہ ہو گیا، اس کی فیملی تباہ ہو گئی. تو اگر ہم اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہ ہماری فیملی کو کچھ ہو یا ہمارے مال کو کچھ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے. اس حدیث کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ جو عصر نہ پڑے he will end up in hellfire, he'll go to جہنم. تو جہنم میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی، نہ آپ کا مال کام آئے گا. جب اللہ چاہیں آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. بٹ the thing is that if you miss عصر صلاح you will end up in hellfire. عصر صلاح کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو سمجھو کہ you will end up in hellfire and you will lose your family and your wealth, everything. تو کیا کچھ اور باقی رہے گا؟ کلمہ گو آخر میں تو جنت ہی جائیں گے، لیکن نہیں پتہ کہ کتنے سالوں تک آپ جہنم میں پڑے رہیں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جہنم کا مزہ چکھنے سے پہلے ہی انسان سیدھا جنت میں چلا جائے، ان باعزت لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. اور جو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خاشعین کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، متقی لوگ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. یا اللہ ہم تیرے سے ڈرتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی بہت ضروری. تو آپ کو پتہ ہے کہ گورے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں فرائض بہت ہیوی ہیں. کتنے گوروں کو جب یہاں پہ اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ فرائض بہت ہیوی ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، کون یہ سب کرے گا؟ اٹس ٹو مچ ٹو فالو. ہم زندگی میں یہ کریں گے یا اور کام کریں گے؟ انہیں زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے جی. وہ دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، ایک ایک کام وہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہم نے اس سال کرنا ہے، فلاں سال ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہالیڈیز پہ جانا ہے، پھر اس سے اگلے سال ہم نے اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا ہے، پھر ہم نے شادی کرنی ہے. اس طرح سے ان کی اتنی پلاننگز ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسلام کے جھنجٹ میں کیوں پڑ جائیں، ڈونٹ بلیو ان اٹ. ہم اخروی زندگی پہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ تھوڑے یقین رکھے گا اس چیز پہ. تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان نہ لائے تو یہ خطرہ ٹل گیا ہمارے سروں سے. لیکن ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کے ایمان نہ لانے سے کوئی حقیقت تھوڑی بدل جائے گی. تو یہ نماز کی ڈیوٹی واقعی بہت بڑی ڈیوٹی ہے، ہم اگر اسے سمجھیں تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عصر اور فجر پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتے. جو عصر اور فجر پڑھے وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس نے اپنا ایمان سیکیور کر لیا، وہ نفاق سے بچ گیا. عصر اور فجر، عصر باری ہے
ان لوگوں کے لیے جو کہ بیزی رہتے ہیں، جن کا اسکیجول بیزی ہوتا ہے، انہوں نے کام پہ جانا ہے، اور عصر کا وقت آپ دیکھیں نا، ایک اتنا بیزی ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم پہ روڈ پہ گاڑی لے کے بھی نکلے نا تو روڈز اتنی بیزی ہوں گی، ہلچل مچی ہوگی اس وقت۔ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام وائنڈ اپ کر کے اور اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں تھوڑی کسی کو خیال ہوگا کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ فجر کے وقت لوگوں کو نیند پیاری ہوتی ہے، تو ایسے تھوڑی کوئی بستر کو چھوڑ کے تو نماز کے لیے اٹھے گا۔ لیکن یہ دونوں نمازیں جس نے سیکیور کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفاق سے بچ گیا، منافقت سے بچ گیا۔ وہ نفاق سے بچا تو کیا کہلایا؟ مومن کہلایا۔ وہ مومن ہو گیا، اس نے فکر کر لی نمازوں کی۔ باقی نمازیں تو پھر بھی یعنی پڑھنا آسان ہوتا ہے، اس میں انسان اتنا بیزی نہیں ہوتا۔ تو کچھ سالوں پہلے ایک کوٹ میں نے پڑھی کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت کی فکر نہ کرو، تم اس کے آگے کھڑے ہو جو اس وقت کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی وجہ سے؟ تو یہ خیال رکھو کہ جس کے آگے تم جھک رہے ہو، جس نے نماز کا حکم دیا ہے، جس نے یہ فرض تم پہ لاگو کیا ہے، وہی وقت کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ تمہارے کاموں کی حفاظت فرما لے گا، وہ تمہارے وقت کی حفاظت کرے گا۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ ہائی یہ ہو جائے گا، ہائی ہانڈی جل جائے گی، بچے اسکول سے نہ لیٹ ہو جائیں، ہائی میرا باس کیا کہے گا، یا کام نہ لیٹ ہو جائے۔ اتنے سارے فیئرز ہم نے اپنے دماغوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ شیطان ہمیں اس وقت فکر دلاتا ہے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور اتنی سپیڈنگ کے ساتھ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اتنی سپیڈنگ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اتنی سپیڈ ہماری اور کاموں میں نہیں ہوتی جتنی نماز کے لیے ہوتی۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ زیادہ جلدی اگر ہمیں سوچتی ہے تو صرف نماز میں۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور جو ہمارے فیئرز ہوتے ہیں نا، بچے اسکول سے نہ لیٹ ہو جائیں، اٹ ڈزنٹ اکر ایون 1%۔ جتنا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے گا یا میں لیٹ ہو جاؤں گی، وہ فیئر ایون 1% بھی رونما نہیں ہوتا، 1% بھی وہ خدشہ رونما نہیں ہوتا۔ ہانڈی کی فکر آپ کو لگی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں جلتی، آپ کو یہ فکر ہے میں نے اتنا کام کرنا تھا، نماز کی وجہ سے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، نہیں ہوتا۔ وہ صرف ہمیں شیطان جلدی کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے تاکہ ہم ڈائیورٹ ہوں، ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو، اور ہم نماز نہ صحیح طریقے سے پڑھیں۔ لیکن یہی تو ہم نے سمجھنا ہے، شیطان کے ٹیکٹکس کو ہی ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ ہم نماز ادا کریں یا ہم نماز میں خشوع خضوع قائم کریں۔ اور ہم کیا سنتے آئے ہیں اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ جلدی کا کام شیطان کا، اور وہ ساری جلدی ہم نماز میں دکھاتے ہیں، اتنی تیز تیز نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے سوچیں، اپنے اندر مائنڈ فلنس لائیں، اپنے مائنڈ کو کام کریں، اسے کام ڈاؤن کریں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو۔ اپنا دماغ تمام تر سوچوں سے پاک کر لیں، تمام خدشات سے پاک کر لیں۔ علماء کہتے ہیں ایمپٹی یور کپ، اپنے دل کے کپ کو خالی کر لیں، کیونکہ آپ خالق کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اس مالک کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ آپ نماز میں خشوع خضوع قائم کریں گے تو ذرا دیکھیں اس کے سائنٹیفک بینیفٹس کیا ہیں، آپ کتنے پنکچول ہوں گے اس کے ساتھ، آپ کی دماغی صحت کتنی اس سے امپروو ہوگی، آپ کا کتنا دل لگے گا باقی کاموں میں بھی، اگر آپ کچھ سیکھنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کچھ پڑھنے کی طرف، اٹینشن آپ کی کتنی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، کتنی امپروو ہوگی۔ کیونکہ آج ہمیں یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ہم اٹینشن نہیں دے سکتے، جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ نماز پڑھنے سے آپ ہی کی دماغی صحت
بہتر ہوگی اگر آپ صحیح سے اسے ادا کر سکیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے۔ نماز میں جو ایکشنز ہمیں پرفارم کرنے کا کہا گیا اس سے ہماری فزیکل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے مسل ڈس آرڈر ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے میں نے اتنا سفر کیا کہ میری ڈلیوری کے بعد 1-1.5 مہینہ تو مجھے صحیح طرح ریکور ہونے میں لگا۔ جیسے میں ہل جل نہیں سکتی تھی، میں ٹانگیں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹ واز ریئلی ہارڈ فار می ٹو موو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے ریسرچ شروع کی کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے کیسی تھیراپی ہونی چاہیے، کوئی ایسی فزیکل تھیراپی میرے ہاتھ لگے جس سے یہ صحت میری بحال ہو۔ تو میں جو ایکسرسائز دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ مجھے وہ ملی کہ اس طرح سے اگر مسل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو آپ نے جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ ایک رکوع کی پوزیشن تھی۔ نماز میں جب آپ رکوع جاتے ہیں نا وہ پوزیشن تھی۔ تو جب میں نے 40 دنوں کے بعد نماز شروع کی تو لٹرلی جو میں سفر کر رہی تھی وہ صحت میری بحال ہونا شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کیا اس کا پتہ تھا کہ رکوع میں جب آپ جائیں تو یہ بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں، فزیکل ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی ہے، آپ فزیکلی جو ہے کچھ اچیو کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ آج تک پتہ تھا؟ میں اس صورتحال سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ یہ رکوع کی پوزیشن ہماری صحت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر سجدے میں جب آپ جائیں تو اتنے سارے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، آپ خود سے ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ سائنس کہتی ہے جب آپ کا سر نیچے زمین پہ لگتا ہے تو خون کی گردش اس میں ہونے لگتی ہے، تو آپ کی دماغی صحت اس سے بحال ہوتی ہے۔ a lot of benefits۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض ایسے ہی نہیں ہمارے لیے لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے جو جنریشن آنے والی ہے اس نے بیٹھ کے موبائل میں گھسے رہنا، اور اتنے گھنٹے ان کے ایسے ہی گزر جانے ہیں، انسان بیٹھا ہوئے اور سر اس کا موبائل میں ہے، اور پھر اسے کمر کے درد شروع ہو جانے، شولڈر پین شروع ہو جانے۔ تو اللہ کو پتہ تھا یہ سب ہونے والے۔ اس سے آگے اور کتنی ڈسٹریکشنز ہیں، فتنے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ان کے لیے یہ نماز کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ خشوع خضوع کے ذریعے اپنی اٹینشن ڈیولپ کریں، اپنا فوکس ڈیولپ کریں، انہیں پتہ ہو کہ فوکس کتنا ضروری ہے۔ کچھ بھی سیکھنے کے لیے فوکس چاہیے، لیکن آج ہم فوکس برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔ ان وجہ آج ہم اپنا فوکس برقرار نہیں رکھ سکتے کسی بھی کام میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت ہیں۔ موبائل میں ہمیں ایک کے بعد دوسری شارٹ دکھائی جا رہی ہے، ایک کے بعد دوسری ریل آ رہی ہے، ہمارا فوکس کیسے قائم ہوگا؟ ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسری چیز سکرول کرنے کے، ایک ویڈیو کے بعد دوسری کے بعد تیسری چوتھی، 1 منٹ میں کتنی ساری ریل ہم لوگ سکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فوکس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ فوکس نماز ہی کی وجہ سے ہوگا، جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نماز چھوڑ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کر رہے ہیں اس میں۔ دنیاوی فائدے تو ہیں ہی، فرائض ادا کرنے سے اخروی فائدے کتنے ہیں یہ تو ہم بعد میں جانیں گے، اس کی باریکیوں کو تو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ ہمیں ایسے نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوالات جب وہ کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہریے، میری عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، مجھے وہ ادا کرنے دیں۔ اسے نماز کی فکر ہے، مرنے کے بعد بھی وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ خشیت اللہ تعالیٰ کی اور تقوی ایسے ہی نہیں آ جاتا انسان کے اندر، یہ چیز لانی پڑتی ہے، نالج حاصل کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ فرائض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے فرائض چھوڑ کے کتنے نقصانات آپ کریں گے اپنے، کس قدر سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ نماز چھوڑنے والا کس قدر نقصان میں ہے۔